إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، ہر قسم کی حمد، ثناء، کبریائی، بڑائی، تسبیح، تمجید اور تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق ہے. لاکھوں درود و سلام ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد میرے بھائیوں، ایک اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور فضل اور برکتوں کی آمد قریب ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی رحمات، برکات اور کرم کا جو مہینہ ہے ہمارے قریب کر دیا ہے، اور ہمارے سلف کا، اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تابعین اعظام کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے بھی حوالے سے جب یہ مہینہ قریب آتا تھا تو چہرے جو ہے وہ خوشی سے کھل اٹھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آتاکم شہر رمضان، کہ رمضان آ چکا ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی ترغیب دی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، کہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. الغرض، بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مسلمان، ایک مومن کی تربیت کے لیے پورا ماحول بنا دیتا ہے اس مہینے میں، کہ جو مسلمان اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اپنی کوتاہیوں پر پشیمان ہونا چاہتا ہے، تو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک لحاظ سے ایک بونس کا مہینہ ہے، ایک لحاظ سے رحمت کا مہینہ ہے، جس میں حسنات، نیکیوں کے اجر بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں.
اللہ اپنی رحمت سے نیکیوں کے جو برکات ہیں اور فضائل ہیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بڑھا دیتا ہے۔ اس مہینے کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اگر کوئی بھی انسان اس مہینے میں تقوی حاصل نہیں کر سکتا، پرہیزگار نہیں بن سکتا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا محروم وہی شخص ہے کہ جو اس مہینے کے اجر سے محروم ہو گیا۔ سلف صالحین کا معمول تو یہ ہوتا تھا کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے قریب کر دے، رمضان کو ہمارے قریب کر دے، ہمیں توفیق دے کہ ہمیں یہ مہینہ حاصل ہو۔ اور جب حاصل ہو جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے وقت گزار دیتے تھے کہ اللہ اس مہینے میں جو ہماری عبادات ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں جو ہوئے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما لے، اپنی بارگاہ سے اللہ اسے رد نہ کرنا۔ تو میرے بھائیوں، ہر مسلمان کا طرز عمل یہی ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے خیال میں، دل میں اور فکر میں یہی چیز ہونی چاہیے۔ اور سب سے پہلی جو بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما دیتا ہے تو اللہ کے حضور سجدے میں گریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اگر آپ پچھلے سال پر نظر دوڑائیں تو آپ کو بہت سے ایسے چہرے نظر آئیں گے جو موجود تھے اس دنیا میں اور یہ مہینہ آنے سے پہلے موجود نہیں۔ وہ فرصت پچھلے مہینے انہیں ملی ہوئی تھی، لیکن اس مہینے ان سے وہ اس فرصت سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کریں، سجدہ شکر کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ اگر نصیب فرما دیا ہے۔ دوسرا جو کام ہے میرے بھائیوں، اس مہینے میں وہ خود کو برائیوں سے آزاد کرنا ہے۔ برائیوں سے آزاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مکمل ماحول بناتے ہیں ایک مسلمان کے لیے۔ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2 فرشتے نازل فرماتا ہے اور وہ فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل، کہ اے بھلائی چاہنے والے انسان تو آگے بڑھ، تو اللہ کے قریب آ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے برائی چاہنے والے، بے حیائی چاہنے والے اب تو باز آ جا، اب تو رک جا۔ میرے بھائیوں، جس بندے کو رمضان المبارک میں عبادت کی توفیق نہیں ملی، روزے رکھنے کی توفیق نہیں ملی، اس سے بھی اگر محروم ہو گیا تو یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ اور اگر رمضان میں بھی وہی طریقہ اور طرز جاری رہا جو کہ عام زندگی میں ہے، اگر روزہ رکھ بھی لیا ہے اور رکھنے کے بعد بھی برائیوں میں مبتلا ہے، بے حیائی میں مبتلا ہے، غلط چیزیں دیکھنے میں مبتلا ہے، اپنے ٹائم کو فضول چیزوں میں صرف کرنے میں مبتلا ہے، تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی اور ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک ہے اور اللہ پاک چیز کو ہی اور صاف چیز کو پسند کرتا ہے۔ ایسا روزہ جس کے اندر گالم گلوچ ہو، ایسا روزہ جس کے اندر حرام کام بھی انسان کے جاری رہیں، ایسا روزہ جس کے اندر فضولیات میں انسان پڑا رہے، اس روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص قول زور نہیں چھوڑ سکتا، اور قول زور کی اہل علم نے یہ تفسیر کی ہے کہ اس میں جھوٹ بھی آتا ہے، اس میں غیبت بھی آتی ہے، اس میں خیانت بھی آتی ہے، اس میں چغل خوری بھی آتی ہے، اس میں لوگوں کی عزتوں پر بات کرنے کے باب بھی آتے ہیں۔ فرمایا جو قول زور کو، جھوٹ کو، چغل خوری کو، غیبت کو، لوگوں پر جھوٹی گواہی دینے کو نہیں چھوڑ سکتا، والعمل بھی، اور خود بھی اسی پر عمل پیرا ہے، والجہل، جو جہالت کو نہیں چھوڑ سکتا، اور جہالت کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ ہر قسم کی برائی، یعنی کبائر گناہ اور صغائر گناہ سب۔ فرمایا جو شخص یہ چیزیں نہیں چھوڑ سکتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا رہنے کی، پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ تکلیف نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو صاف ستھری عبادت پسند ہے، جو خوشی کے ساتھ کی جائے، جو اللہ کی طرف بڑھ کر لپک کر کی جائے، نہ کہ جو ہے وہ بے دلی کے ساتھ اور اپنی ایک عادت سمجھتے ہوئے کی جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، عبادت ایسی انسان کرے کہ 2 رکعت بھی اللہ کے ہاں اگر وہ قبول ہو جائیں تو بندے کے نجات کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھتے کہ اس نے کتنے نوافل پڑھے تھے، کتنی تہجدیں پڑھی تھی، کتنے قرآن ختم کیے تھے، اس چیز کو اللہ نہیں دیکھتا۔ اللہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر اخلاص کتنا تھا، اس بندے کے عمل کے اندر پاکی اور صاف ستھرائی کتنی تھی، اور اس بندے کا عمل نکھرا ہوا کتنا تھا، اس بندے کے عمل میں تقویٰ کتنا تھا، اللہ کا خوف اور ڈر کتنا تھا۔ اگر وہ چیز موجود ہے عمل کے اندر تو آپ سمجھیں کہ ہلکی بھی اگر عبادت ہو تو اللہ کے ہاں وہ جنت کے حصول کا باعث بن جاتی ہے۔ اور اگر عمل کے اندر برائی کی آمیزش ہو، اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، اللہ سے محبت کر کے عمل نہ کیا گیا ہو، وہ عمل جتنا بھی زیادہ ہو اللہ کے ہاں اس عمل کا وزن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، اور پاک چیز کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی عمل کریں اس مہینے کے اندر اس عمل کو ناپ تول کر کریں، ہمیشگی اس پر اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے ادومہ ہو، جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ہمیشگی اختیار کرنے والے عمل کو اختیار کریں۔ وہ شخص جو روزانہ 2 رکعت نوافل پر اہتمام کرتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کا خوف دل کے اندر رکھتے ہوئے، اس شخص سے بہتر ہے جو ایک دن تو 40 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، پھر 10 دن پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ عمل اختیار کریں جس پر ہمیشگی کر سکے انسان۔ تیسری جو بات ہے اس مہینے میں میرے بھائیوں کرنے والا عمل ہے،
وہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ اس میں بھی ہمیں ایک رمضان میں اللہ تعالیٰ تربیت دیتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس تہجد کی نماز کا، تراویح اور تہجد کی نماز ایک ہی ہے، کہ ہم اس کا اہتمام کر کے رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے کے بعد بھی اس پر دوام رکھ سکیں، ہمیشگی اختیار کر سکیں، کیونکہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ جو رات کی نماز ہے اس میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کا آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے، اور رب العالمین اعلان فرماتے ہیں کہ حل من سائل فاعطیہ، کہ کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کے سوال کا جواب دوں، کہ کوئی سوالی ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اپنی ضرورت میرے سامنے رکھے اور میں اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں گناہ کیے ہوں، آ کر مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف فرما دوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیشکش ہے بندوں کے لیے کہ آ کے استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، اپنی حاجتیں پوری کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے۔ رب العالمین، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ بندہ جب دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ خالی کیسے واپس جانے، بغیر اس کی دعا قبول کیے۔ اللہ قدردان ہے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ ایک انسان رات کے پہر اپنی نیند قربان کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو اور اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ اس کے ہاتھ واپس جانے دے خالی۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ رات کے جو لمحات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، بہت بڑی پیشکش ہے کہ جو بھی شخص رمضان کا قیام کرتا ہے اس حالت میں کہ وہ مومن تھا، احتساباً اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ آفر ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنے بھی پہلے گناہ کیے ہیں سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر رمضان کے روزے کے بارے میں بھی یہی بشارت دی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو ایمان اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بھی پیشکش ہے کہ اس کے سابقہ سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ موقع ہے کہ اپنی فائلوں کو ہم یہیں پر دھلوا لیں، اس مہینے کے اندر صاف کروا لیں، اس کے اندر جو ہم نے پورے سالوں میں گناہ بھرے ہوئے ہیں، لکھوائے ہوئے ہیں، فائلیں سیاہ ہوئی ہیں، وہ صفحات ہم دوبارہ سفید کروا سکتے ہیں اس رمضان کے روزے رکھ کر اور رات کا قیام کر کے، نماز تراویح کا اہتمام کر کے، نماز تہجد کا اہتمام کر کے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی پیشکش ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندوں پر یہ رحمت ہے، اللہ کا یہ فضل ہے بندوں کے اوپر کہ وہ بندوں کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ چند رکعات پڑھنے سے اور ایک مہینے کے روزے رکھنے سے اس کی سابقہ ساری فائلیں صاف ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ آنے سے پہلے پہلے جس بھی مسلمان کو تکلیف دی ہے، پریشان کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے،
وہ بھی معافی تلافی کر لیں، اپنے اور اپنے حقوق العباد میں لوگوں کے حقوق بھی والی فائل بھی صاف کروائیں، اس صفحے کو بھی سفید کروائیں جو سیاہ کیا ہوا ہے، لوگوں کو تکلیف دے کر، لوگوں کو پریشان کر کے، لوگوں کے حق مار کے، یہ صفحات بھی صاف کروائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ترک کیا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو کوتاہی کی گئی ہے، ان صفحات کو بھی صاف کروائیں۔ اور رمضان المبارک سب سے بہترین مہینہ ہے اس کام کے لیے۔ اپنے سابقہ تمام گناہوں پر اللہ کے حضور توبہ کریں اور اللہ سے یہ عہد کریں کہ یا اللہ آگے کی جو بھی زندگی ہے وہ تیری توفیق سے، تیری مدد سے، تیری نافرمانی میں نہیں بلکہ تیری اطاعت میں گزاریں گے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں گے، تیری غلامی میں گزاریں گے، تیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزاریں گے۔ یہ عزم کریں، یہ تہیہ کریں، تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو کیسے دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ذہنی انتشار ہیں، گھریلو مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے حل کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، روزے کو چھوڑنے سے بچیں، اس کی بہت سخت سزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سو رہا تھا تو دیکھتا ہوں کہ دو شخص آئے ہیں، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک طرف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چل پڑا، آگے مجھے ایک ایسی جگہ لے گئے کہ بڑا مشکل پہاڑ تھا جس پر چڑھنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے فرشتوں نے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھنا تو میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ فرشتوں نے فرمایا کہ اِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، ہم آپ کے لیے یہ آسان کریں گے، آپ چڑھ جائیں گے اس پر۔ فرماتے ہیں جب میں اس پر پہنچتا ہوں تو چیخ و پکار کی آواز سنتا ہوں۔ میں نے فرشتوں سے یہ سوال کیا کہ یہ چیخ و پکار کہاں سے آ رہی ہے؟ فرشتوں نے فرمایا ھذا اواء اہل النار، یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ جہنم میرے بھائیوں بہت ہی خطرناک جگہ ہے۔ اس کے تصور سے اصحاب نبی کریم اور سلف صالحین کا یہ موقف ہوتا تھا کہ اس کے تصور کر کے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ انہا ساءت مستقرا و مقامہ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بہت بری جگہ ہے، اس سے پناہ مانگے۔ اس رمضان میں اس جہنم سے خود کو آزاد کروائے۔ ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گردنیں آزاد کرتا ہے جہنم سے، ہر رات۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ کوئی رات ایسی بھی آئے کہ جس میں ہماری گردن بھی جہنم سے آزاد ہو جائے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے پوچھا اور فرشتوں نے بتایا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر مجھے اور آگے تھوڑا سا لے گئے تو میں نے دیکھا کہ جیسے جانور ان کی کھال اتارنے کے بعد انہیں الٹا لٹکایا جاتا ہے، کچھ لوگ اس طرح الٹے لٹکے ہوئے اور ان کے جبڑے چرے ہوئے ہیں اور ان سے خون بہہ رہا ہے مسلسل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پریشان بڑا ہوا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کرتے تھے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وقت جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں، ان کی اگر یہ سزا ہے تو جو لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں ان کی کیا سزا ہوگی؟ یعنی کہ جو رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد غروب آفتاب سے کچھ ٹائم پہلے افطار کر لیتے ہیں، ان کی اگر یہ سزا ہے تو پھر جو لوگ روزے رکھتے ہی نہیں ہیں ان کی کتنی خطرناک سزا ہوگی۔ اس لیے روزہ زندگی میں اللہ کے جو فرائض ہیں ان کو کبھی نہ چھوڑیں۔ نوافل میں انسان سے کمی پیشی ہو جاتی ہے
لیکن فرائض جو اللہ تعالیٰ کے ہیں نماز کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، روزے کی صورت میں، یہ کسی صورت نہ چھوڑیں۔ ان کے اندر کمی اگر رہ گئی تو معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ جو مہینہ آ رہا ہے ہمیں اس کی برکات سمیٹنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بہنوں بھائیوں اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اہل ایمان، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو اس مہینے میں جو ہے جہنم سے آزاد فرمائے۔ انہ ولی التوفیق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔